خدا مجسم سے کیتھرین کے دل میں رہتا تھا اور اس کے ذریعے مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ کیتھرین ہمیشہ گناہ گاروں کے لیے آسمان سے الہی فضائل کی بارش کے لیے دعائیں کرتی رہتی اور خداوند اس کی منتوں کو قبول فرما کر اس کے ذریعے بیماروں کو شفا اور مردوں کو زندہ کرتا۔ نہ صرف آسمانی اور زمینی بلکہ دوز کی قوتیں بھی مسیح خداوند نے اس کی مدد کی تھی، اس لیے وہ بدروحوں کو حکم دے کر انسانی بدنوں کو آزاد کرتی۔ سینا شہر میں مائیکل نامی ایک آدمی رہتا تھا جو لوگوں کی دستاویز کی تصدیق کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس کو خداوند نے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا جنہیں وہ اور اس کی بیوی خداوند کی خدمت میں وقف کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئیں تو انہوں نے اسے سینا میں ہی مقدس یوحنا اصطباغی کی رہبات کے ہاں بھیج دیا۔ اس کے بعد اپنا سب کچھ خداوند کی نظر گزران کر دونوں میاں بیوی سینا کے ایک مسافر خانہ میں زندگی بسر کرنے لگے۔ کچھ عرصہ کے بعد خداوند کے ایک پوشیدہ عدل کی وجہ سے مائیکل کی ایک بیٹی جو 8 سال کی تھی اس پر ایک بدرو نے قبضہ کر لیا اور وہ بدرو اس پر روز حملہ آور ہوتی اور اسے اس قدر اذیت دیتی کہ وہ بیچاری مارے تکلیف کے زور زور سے چلاتی اور پورے کانوینٹ میں بگڈر مر جاتی۔ سسٹر صہبات نے اسے اس پریشانی سے نکالنے کی بہت کوشش کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس کو کانوینٹ میں رکھنا ناممکن ہو گیا، لہٰذا سسٹرز نے اس کے والدین کو بلایا اور اسے گھر بھیج دیا۔ لورنیزیا جب باپ کے ساتھ گھر جا رہی تھی تو راستے میں بدرو نے اس کی زبانی بہت خوبصورت لاطینی زبان میں بولنا شروع کر دیا۔ جب بچی نے کبھی بھی لاطینی زبان نہ سیکھی تھی، اس کے بعد وہ بچی ہر مشکل سے مشکل اور گہری باتوں اور مسائل کا نہایت عمدہ طریقے سے جواب دینے لگی، یہاں تک کہ وہ دوسرے لوگوں کے گناہ اور ان کے دماغ اور خیالات کو جان لیتی اور بہت سی ظاہری نشانات کے ذریعے وہ لوگوں پر عیاں کرتی۔ اس بات پر سب حیران تھے۔ اس کے والدین جان گئے کہ ان کی بچی پر کسی بدرو کا قبضہ ہے جو اسے بے شمار اذیتیں دے رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ دکھ اور تکلیف میں رہتے اور علاج کے لیے مارے مارے پھرتے۔ وہ اسے مختلف مقدس مقامات اور زیارت گاہوں پر لے کر گئے کہ کسی ہی مقدس ہستی کے نشانی کی بدولت وہ بدرو اس سے نکل کر بھاگ جائے، مگر کچھ بن نہ پڑا، یہاں تک کہ مقدس امبروز جو کہ اپنی زندگی میں بہت سی بدروحوں کو نکالنے میں مشہور تھا اور لوگ اس کے کپڑے ہی چھو لینے سے شفا پاتے تھے، اس کا مقبرہ معجزات اور کرامات کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ اسے وہاں بھی لے کر گئے اور بچی کو مقدس امبروز کی قبر پر لٹا کر اس کا مقدس لباس اس پر ڈالا اور دعا کی کہ قادر ملک باپ اس مقدس کے وسیلے سے بچی کو شیطان کے قبضے سے رہائی دے، لیکن ان کی دعائیں رائگاں گئیں۔ اسے برتی بھر بھی آرام نہ آیا۔ شاید خداوند یہ معجزہ کسی اور وسیلے سے ہی کرنا چاہتا تھا۔